عمل دیکھنا چاہیے۔ نماز پڑھنا اچھا عمل ہے یا غلط عمل ہے؟ جی اچھا عمل ہے نا۔ اللہ اچھا عمل ہم سے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن میرے گھر میں اگر 8 آدمی ہیں تو نماز ایک ہی پڑھتا ہے، باقی نہیں پڑھتے، تو باقی جو ہے وہ اچھا عمل کر رہے ہیں۔ اور اللہ ہم سے کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اچھا عمل۔ اپنی تخلیق کا مقصد سمجھ جائیں کہ اللہ اپنی نافرمانیاں ہم سے نہیں دیکھنا چاہتا۔ 1,24,000 کم و بیش اللہ نے اپنے نبی اس لیے بھیجے کہ اللہ کے نبیوں نے اللہ کی رضا والے صالح عمل امت کو سکھائے کہ اپنی زندگی کو ایسے گزارو۔ اب وہ زندگی اللہ کے حکموں پر آ جائے، دنیا کا کامیاب ترین یہ انسان ہے، اور دنیا پوری کا بادشاہ بن جائے، لیکن اگر اللہ کا رسول وہ نافرمان ہے تو خدا کی قسم ناکام ترین اس کی زندگی۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کامل زندگی اس امت کو دی ہے، اور پھر اللہ پاک نے اس امت کو فرمایا کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے کس کی زندگی میں؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ بزرگان محترم، اس کے باوجود پتہ نہیں ہمیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ میرے گھر غمی آ گئی ہے تو میں اس کو نبی کے طریقے کے مطابق کر لوں۔ میرے گھر خوشی آ گئی ہے، میرے بیٹے بیٹی کی شادی آ گئی ہے، میں اپنے نبی کی شادی، نبی کے صحابہ کی شادیاں، نبی کی بیٹیوں کی شادیاں ان کو میں دیکھوں، اور میری بیٹی کی، میرے بیٹے کی، میری شادی ایسے ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے۔ یہ بات پتہ نہیں کیوں نہیں آتی۔ وہاں تو آ جاتا ہے جی ناک نہیں بچتا، پھر لوگوں میں کیا منہ دکھائیں گے؟ لوگوں کو منہ دکھانے کی فکر نہ کرو، اللہ اور رسول کو منہ دکھانے کی فکر کرو۔ کل اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بزرگان محترم، اللہ پاک نے وہ عظیم الشان پیغمبر مجھے آپ کو نصیب فرمایا جن سے اعلیٰ اللہ نے اپنی مخلوق میں کوئی پیدا نہیں کی، سب سے اعلیٰ۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ہم نے کوئی درخواست تو نہیں دی تھی، مانگا تو نہیں تھا، اللہ نے چن کے ہمیں اپنے اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا، جس کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے بھی آرزویں کی، حسرتیں کی۔ اللہ نے بن مانگے وہ نبی عطا فرما۔ کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا ہمارے نبی سے پہلے، کوئی امت جنت میں نہیں جائے گی ہمارے نبی کی اس امت سے پہلے۔ یہ شان کیسے ملی؟ اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، جس نبی کی وجہ سے یہ شانیں ملی۔ اگر اس نبی کی زندگی میری زندگی نہ بن سکی تو پھر دوسرا مقام بھی بڑا عجیب ہے۔ فرمایا اگر اللہ کے حکموں سے ہٹ جاؤ گے، اگر پیغمبر کی زندگی سے ہٹ جاؤ گے، پھر یہ نہ سمجھو کہ انسان بڑا اشرف المخلوقات ہے۔ پھر دوسری بات بھی سن لو، اولئک الانعام بل هم اضل، جانور اور ان سے بھی تم پھر بدتر ہو، ان سے بھی بدتر۔ عزت اگر چاہتے ہو دنیا کی بھی آخرت کی بھی، کامیابی اگر چاہتے ہو دنیا کی بھی آخرت کی بھی، ایک ہی صورت ہے، ایک ہی رستہ ہے، وہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشوں پر چلنا۔ دعوے تو بہت کرتے ہیں، اعلان تو بہت ہوتے ہیں، صدقے یا رسول اللہ کے لفظ تو بہت زبان پہ آتے ہیں۔ صدقے عجیب ہی ہے کہ نبی نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نہ پڑھی، نبی نے کہا روزہ رکھو، ہم نے نہیں رکھا، جی میری صحت ٹھیک نہیں، ٹھیک ہو جائے گی لیکن پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس زندگی کو اللہ نے دی اس لیے ہے کہ اس زندگی میں ہمیشہ کی آخرت والی زندگی بنا لو، اور خدا کی قسم وہ زندگی بنے گی صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشوں پر چلنے میں، حضور کی سنتوں پر چلنے۔ اور اللہ پاک نے ہمارے نبی سے ایک جماعت تیار کروائی، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اتنی کامل جماعت۔ نبیوں کے بعد سب سے بڑی شان حضرت صحابہ کرام علیہم الرضوان، اور اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جہاں ارشاد فرمایا، وہاں اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ اپنے صحابہ کو جوڑا،
فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، تو اپنی زندگی کو میرے نبی نے فرمایا میری سنت اور میری جماعت صحابہ کے مطابق اپنی زندگی بنا۔ اب یہ فکر اعمال کے اندر آ جائے، میرا کوئی کام ہونے لگے تو میں یہ دیکھ لوں جو کام میں کرنے لگا ہوں یہ کام اللہ کے نبی نے کیسے کیا، اللہ کے نبی نے صحابہ نے کیسے کیا۔ صحابہ کے بغیر نبی نہیں ملتے اور نبی کے بغیر خدا نہیں ملتا۔ خدا تک پہنچنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو جناب رسول اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اور رسول اللہ کو راضی کرنا ہے تو جماعت صحابہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک کا کرم اس شخص پر ہوتا ہے جس کو مسلک اہل سنت والجماعت نصیب ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کام سارے میرے بتو کے مطابق ہوں اور میں کہوں میں اہل سنت والجماعت ہوں، اور جس کی زندگی سنت کے مطابق گزری میں اپنی طرف سے فتویٰ لگاؤں یہ پتہ نہیں کوئی اور ہو گیا ہے۔ کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ فیصلے رب کے ہاں ہوں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہوں گے۔ وہی اللہ کا بنے گا جو جناب رسول اللہ کے نقشوں پر چلے گا، اور جناب رسول اللہ کی تیار کی ہوئی جماعت صحابہ جن کے ایمان کو اللہ نے امت کے لیے نمونہ بنایا ہے اس نمونے پر آئے۔ میرے قابل صدر احترام بزرگوں، سب سے بڑا جو اللہ کا حکم ہے، عرض کر رہا تھا کہ اللہ ہم سے اچھے عمل دیکھنا چاہتا ہے۔ سب سے بڑا عمل 5 وقت کی نماز۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندہ جو نمازی ہو اس کی جب وفات ہوتی ہے وہ قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، ایک نوجوان خوبصورت اس کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ منکر نکیر آتے ہیں، وہ اس کو کہتا ہے تو فکر نہ کر، تیری جگہ میں ان کو جواب دیتا ہوں۔ تینوں سوال ہوتے ہیں، وہ اس کے جواب دیتا ہے۔ منکر نکیر واپس ہوتے ہیں، وہ بھی نوجوان جب جانے لگتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے بھئی اللہ کے بندے تم نے بہت مجھ پہ احسان کیا، بتا تو جا تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں تیری صبح کی نماز، میں تیری عذاب قبر سے بچنے کے تو ہم بہت ذریعے تلاش کرتے ہیں نا، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، زندگی میں کر لیں، نماز نہ چھوڑیں۔ یہ نماز ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے یہ سارے اعمال، قرآن کی تلاوت، حج، عمرے، صدقات، خیرات، یہ سارے آگے آگے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ منکر نکیر کہتے ہیں ایک طرف ہٹ جاؤ، ہم نے سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دوری سے سوال کر لو، اس نے زندگی پر ہمیں نہیں چھوڑا، اب اس کو جنت میں پہنچائے بغیر ہم نہیں چھوڑا۔ جن چیزوں نے کام آنا ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ نماز کا وقت ہو تو میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، میرا وضو نہیں ہے، رمضان آئے تو پیٹ میں درد ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، کیا بنے گا اگلے جب؟ یہ مواقع جیسے آج اس موقع پر ہم جمع ہیں، یہ کوئی کھانے پینے کی دعوت کا موقع نہیں ہے، یہ ایک فکر کرنے کی بات ہے، ایک درد دل میں پیدا کرنے کی بات ہے کہ جن کے لیے آج بیٹھے ہیں کل ہماری طرح ہی وہ موجود تھے، آج ان کا جہان بدل گیا ہے، میرا آپ کا بدلنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے، اجلوا بالتوبۃ قبل الموت، ہم اس سے پہلے اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ تو تیار بیٹھے ہیں ہم معافی مانگیں اور اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تو پکار کے کہہ رہے ہیں میرے بندے تو کہاں جا رہا ہے، ادھر آ میری طرف، تیری بخشش میرے ہاتھ میں ہے، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں۔ بزرگان محترم ایک حدیث میں آتا ہے انسان جب رات کو سوتا ہے، صبح نماز کا وقت جب قریب آتا ہے تو ہر نیک بد انسان اس کے پاس شیطان آتا ہے اور اس کے منہ پر وہ 3 لگامیں چڑھا دیتا ہے اور 7 تھاپڑا لگا کے کہتا ہے ابھی بہت رات ہے، مزے سے سو جا، ابھی بہت ٹائم ہے، سو جا۔ اب 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ بدقسمت ہیں کہ جو سوئے رہتے ہیں۔ فرمایا پھر شیطان نماز کا وقت گزرتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، اس کی وہ لگامیں اور کھینچ دیتا ہے اور اس کے کان میں وہ پیشاب کرتا ہے اور کہتا ہے شاباش میرے بیٹے تم نے بہت اچھا کیا، یہ شیطان کی شاباش۔ اور دوسری شخص وہ کہ جس نے اذان سنی، بزرگان دین تو فرماتے ہیں اذان ہونے سے پہلے اس کو تو مسجد میں ہونا چاہیے تھا، وضو کر کے بیٹھا ہو، تہجد کے نفل پڑھے ہوں، اللہ کی یاد کر رہا ہو، لیکن فرمایا جب اذان کی آواز آتی ہے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کی پہلی وہ لگام جو ہے وہ
اتر جاتی، پھر جب وہ وضو وغیرہ کر کے نماز کے لیے نکلتا ہے وہ دوسری بھی اتر جاتی، اور جب وہ نماز کے لیے مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے ذکر کرتا ہے تو تینوں اتر جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے میرے بندے تو اپنا دن خوشحال کے ساتھ گزار۔ ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں؟ ہماری اکثریت کس راہ پہ جا رہی؟ اللہ تو اپنے نبی کو فرمائے، اپنے نبی کو اللہ فرمائے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ میرے نبی اپنے گھر والوں کو بھی حکم دو نماز پڑھے، وہ تو سب نمازی تھے، ان سے بڑی اعلیٰ نماز اور کس کی ہوگی؟ یہ اللہ امت کو سمجھا رہے ہیں، مجھے آپ کو اللہ پاک یہ سمجھا رہے ہیں جس رزق کمانے میں تم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہو، دکان نہیں چھوڑی نماز چھوڑ دی، کاروبار نہیں چھوڑا نماز چھوڑ دی، کھیتی باڑی نہیں چھوڑی نماز چھوڑ دی، گھر کے کام کاج نہیں چھوڑے نماز چھوڑ دی، بہت غلط کیا، اپنے خالق کو تم نے ناراض کیا۔ جس روزی کو کمانے کے لیے اللہ کا حکم چھوڑا اس روزی کی ذمہ داری تمہاری نہیں، وہ تمہارے، اور جو قسمت میں لکھا ہے وہ کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اتنی بڑی ذات ہے کہ اس بات کے، اس عظیم الشان پیغمبر کے نمونے پر جو کام بھی ہم کریں وہ اجر و ثواب سے خالی نہیں، نیکی ہے ہی وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل ہو گیا، حضور کے نمونے پر عمل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، حضور کا جو طریقہ ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور ایک دفعہ پہلے بھی میں نے شاید یہیں پہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی علی ثلث وسبعین ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔ میری امت کے اندر 73 جماعتیں بن جائیں گی، سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے۔ اب اس جماعت کی فکر کرنی، ایسے نہیں میں کہوں میں ہوں، دوسرا کہ میں وہ جماعت ہوں، وہ آگے علامت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ اور جس کو میرے پیر و مرشد حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے یہ جنت کا نشان ہے، اس جنت کے نشان کو دلوں میں بٹھا لو، یہ مت دیکھو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کی فکر آپ کے نبی نے نہیں کی، پورا مکہ نبی کو امین کہتا تھا، پورا مکہ حضور کو سچا کہتا تھا، صادق کہتا تھا۔ اور اس دن بھی کہا جس دن میرے اور آپ کے نبی نے کلمہ سنایا، نبوت کا اعلان ان کے سامنے کیا، اس دن بھی نبی نے سب سے پوچھا میں نے 40 سال تم میں گزارے ہیں، تم بتاؤ تم نے مجھے کیسے پایا؟ سب نے تعریف کی۔ اس کے بعد نبی نے پھر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ کہہ لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عزت ذلت کا مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی زندگی موت کا مالک نہیں۔ یہ سننا تھا۔ جنہوں نے ابھی تعریف کی انہوں نے پتھر لے کے نبی کو مارنا شروع کر دیا، گالی نکالنی شروع۔ نبی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، نبی نے پھر اللہ کا پیغام پہنچایا، حتیٰ کہ مکہ چھوڑنا پڑا، ہجرت فرما کے مدینہ میں گئے، ظالموں نے وہاں بھی چین سے سانس نہیں لینے دیا، لیکن اللہ کے نبی نے اپنے دین سے دائیں بائیں نہیں ہوئے، امت کو یہ سبق دیا کہ جب دین سچے پر آ جاؤ اللہ تمہیں سچا دین نصیب کر دے، اب پھر ہر مشکل برداشت کر جاؤ، ہر مشکل برداشت کر جاؤ، ہر تکلیف برداشت کر جاؤ، لیکن اللہ کے دین سے دائیں بائیں نہ ہو۔ آج ہم برادری کے ناراض ہونے پہ نبی کی سنتوں کو چھوڑ، اے تو نبی کے طریقے کے خلاف ہے پر برادری روٹ جائے۔ خدا کی قسم یہ برادری نہ قبر میں کام آئے گی نہ میدان محشر میں۔ برادری تو برادری ہے، اولاد بھی میدان محشر میں کام نہیں آئیں گی، ماں باپ کام نہیں آئیں گے، صرف اپنے عمل کام آئیں گے۔ وہ عمل اسی دنیا میں ہم نے ٹھیک کرنے، قبر میں جانے کے بعد نہیں ٹھیک ہوں گے، میدان محشر میں جا کے نہیں وہ ٹھیک ہوں گے، یہیں پہ ٹھیک کرنے ہیں۔ کوئی ناراض ہوتا ہے جی بسم اللہ ناراض ہو جائے، میرا اللہ ناراض نہ ہو، کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، میرا رسول ناراض نہ ہو، اس پہ ڈٹ جائے، پھر خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، پھر اللہ اپنی رضا کا اعلان فرما دے اس نے سب کو چھوڑا میرے حکم کو نہیں چھوڑا، اس نے دنیا کو چھوڑا میرے رسول کے طریقے کو نہیں چھوڑا، چل تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بزرگان محترم، یہ بھی ویسے ایک ڈر ہوتا ہے، بہت سارے ہم نے دنیا کے لحاظ سے دیکھے ہیں
برادری چھوڑ گئی ہے، ناراض ہو گئی ہے، پھر بھی وہ مزے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن شیطان کی محنت اندر ہوتی ہے۔ بہن بھائی روس ناراض ہو جائیں گے، برادری ناراض ہو جائے گی، پھر تم کیا کرو گے؟ ایک دل میں فکر آ جائے، مجھے سب سے پہلے راضی کرنا ہے اپنے اللہ کو، مجھے راضی کرنا ہے اپنے رسول کو، اللہ راضی ہو جائے، رسول راضی ہو جائے، خدا کی قسم ساری دنیا ناراض ہو لیکن یہ شخص کامیاب ہے۔ اور اگر اللہ ناراض ہو، اللہ کا رسول ناراض ہو جائے، خدا کی قسم ساری دنیا سر پہ اٹھا لے، وہ شخص بہت ناکام ہے، بہت ناکام ہے، بہت ناکام ہے۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، حضرات کے تشریف لانے سے پہلے چند منٹ کے لیے حاضر ہوا تھا۔ اب حضرت کا بیان ہے، قاسم گجر صاحب اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے تشریف لائے ہیں، باقی پروگرام انشاءاللہ اب یہ یہاں سے شروع ہوگا۔ آخری گزارش یہ ہے کہ ان مواقعوں کو ہم محض دعوت سمجھ کر نہ آیا کریں، ایک جگہ جانا ہے، کھانا کھانا ہے، پھر آ جانا ہے۔ ان مواقع پہ ہم سب کے دل ٹوٹے ہوئے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو، دل ہمارا رو رہا ہو کہ یہ دنیا جو چھوڑ کے چلے گئے، جن کے حساب سراب کے لیے ہم بیٹھے ہیں، یہ چند لمحوں کے بعد ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اور اس دنیا کو چھوڑ کر اسی چھوٹی سی قبر کے اندر ہم نے سما جانا ہے۔ اور پھر اللہ کے پاک نبی نے فرمایا وہ قبر دو حالتوں سے آگے پیچھے نہیں ہوگی، یا وہ قبر جنت کا باغ ہوگی یا وہ قبر جہنم کا گڑھا ہوگی، اور وہ میرے عملوں پر بنے گی۔ دنیا میں نے جو عمل کیے ہیں، دنیا میں جو میں نے عمل کیے ہیں انہی پر اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ اور دو ہی صورتیں ہیں میری قبر کی، میں اوپر پھولوں کی چادریں چڑھاتا رہوں، میں اوپر گلدستے پہ لگا رہوں، میں اوپر لالٹینیں زیادہ لاتا رہوں، کچھ نہیں ہے۔ دو ہی صورتیں ہیں، میری قبر یا جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا، اور اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں وہ میرے عملوں کی وجہ سے بنے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل اچھی ہو گئی، اگر یہ ساری منزلیں اچھی ہو جائیں، وہ قبر اچھی ہو جائے، اس کے لیے 5 وقت کی نماز کی پھر درخواست کرتا ہوں، سب حضرات سے درخواست ہے، سب حضرات سے درخواست ہے، نماز میں سستی نہ فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا اللہ پاک نے آپ کے رونے کو دیکھا ہے، اللہ نے آپ کے آنسو جو بہتے ہوئے امت کے لیے ان کو اللہ پاک نے دیکھ کے آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے ایک اور رعایت فرما دی ہے کہ آپ کا جو امتی 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے گا اللہ اپنی ضمانت پر اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اب نماز پڑھنا یہ کون سی مشکل بات ہے؟ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی یہ تھوڑی سی زندگی، بس کوئی پتہ نہیں، اللہ نے ہمارے وقت جو موت کا ہے وہ مقرر فرمایا ہوا ہے، ہمیں اس کی خبر نہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں شام تک شاید کوئی ہم میں سے بھی نہ ہو۔ آج کل تو آپ دیکھتے ہیں اچانک ہم باتیں، اس سے پہلے کہ ہم پہ وہ وقت آ جائے ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ اور ماں ناراض ہو جائے راضی کرنا تھوڑا مشکل ہے، ابا ناراض ہو جائے راضی کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے، بھائی ناراض ہو اس کو راضی کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، خدا کی قسم اللہ کو راضی کرنا سب سے آسان۔ دل ٹوٹ جائے، آنکھیں بھیگ جائیں، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے ایک بار کہہ دو اللہ جو کوتاہیاں ہوئیں میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں شرمندہ ہوں، میں ندامت محسوس کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ خدا کی قسم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہے کہ اے بندے تیرا جملہ بعد میں مکمل ہوگا، اللہ تیری بخشش پہلے فرما۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین صراط مستقیم پر چلنے کی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونوں اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔